شادی کا پہلا دن یا پھر ایک نئی زندگی کا پہلا امتحان۔ ایک دروازے کے پار وہ لوگ جو میرے اپنے تو نہیں ہیں مگر اب پرائے بھی نہیں ہیں۔ ہر گھر کی دیواروں میں کچھ نہ کچھ راز چھپے ہوتے ہیں اور تقریباً ہر بہو ان رازوں میں سے ایک راز بن کر رہ جاتی ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے اور کوئی غم اس کے قریب کبھی بھی نہ آئے، اور سسرال والوں کو اللہ ایسی ہدایت دے وہ کسی کی بیٹی کو تکلیف دینے سے پہلے اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچیں، کیونکہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اچھا جی، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نا، شادی والے دن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ رات کو غسل کر کے سوئیں۔ آج کل چونکہ رات کی شادیاں بہت عام ہیں تو سوتے سوتے ہی فجر ہو جاتی ہے، اتنی رسمیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ فجر ہو ہی جاتی ہے۔ اگر آپ کی بارات دن میں آئی ہے تو یہ بہترین موقع ہے آپ کے لیے۔ آپ وقت پر سو سکتی ہیں اور آسانی سے فجر کے لیے اٹھ بھی سکتی ہیں اور فجر سے پہلے بھی غسل کر سکتی ہیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو رات کو ہی غسل کر کے سو جائیں۔ آج بھی کچھ گھروں میں نا یہ جاہلانہ رویہ پایا جاتا ہے کہ صبح صبح ہی شوہر بیوی اگر سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا کمرہ، ان کے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیتے ہیں اور انہیں ان کی حق کی جو پرائیویسی ہوتی ہے نا وہ بھی نہیں دی جاتی۔ خدا را ایسا ہرگز نہ کرے۔ نئی آنے والی دلہن کو اتنا وقت ضرور دیا کریں کہ وہ خود کو آرام سے تیار کر سکے اور تب ہی کمرے سے باہر آئے۔ کوئی بھی لڑکی اتنی بے وقوف نہیں ہوتی ہے، آج کے دور میں تو بالکل بھی نہیں۔ اس دن وقت پر نہ اٹھے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ساری رات اگر نیند نہیں آئی کیونکہ وہ پہلی مرتبہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی ہوئی تھی تو یہ ضروری نہیں کہ وہ فوراً سکون سے سو جائے اور وقت پہ اٹھ سکے۔ لہٰذا دوسروں کی جو پرائیویسی ہے نا اس کا احترام ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ کل کو آپ کی پرائیویسی کا بھی احترام کیا جائے گا۔ اگر آپ دوسروں کی پرائیویسی کا احترام کرتے ہیں نا تو آپ کی پرائیویسی کا بھی احترام۔ دلہنیں جب غسل کر کے آ جائیں نا، نماز پڑھ کر سب سے پہلے اپنا بستر صاف کریں، اپنا بستر ٹھیک کر لیں جس پہ آپ نے یہ آپ کسی کا انتظار مت کرتے رہیں کہ کوئی آئے گا تو بستر کو ٹھیک کرے گا۔ تو سب سے پہلے نا اپنا بستر کو جو ہے نا وہ ٹھیک کر لینا چاہیے صبح اٹھتے ہی۔ سب سے پہلے اس پر کوئی ایسی چیز نہ رہے جس پر کل کو لوگ بات کریں۔ کمرے سے تمام جو بھی انڈر گارمنٹس ہیں ان کو ہٹا لیجیے۔ ہاں، یہ ضرور کریں کہ سائڈ ٹیبل پہ جتنی بھی چیزیں آپ کی ایکسٹرا پڑی ہیں وہ ضرور اٹھا لیں، کیونکہ تھوڑا سا سیٹ کر کے رکھ لیں، اور کسی چیز کو جیسا ہے کی حالت میں نہ چھوڑیں کہ دوسرے آ کے دیکھیں کہ حالت کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس سونے کے زیورات ہیں نا تو انہیں یا تو اپنے سوٹ کیس میں رکھیں یا کسی تالا یا دراز میں رکھیں۔ ان چیزوں کو ذمہ داری آپ نے خود لینی ہے۔ اپنے پرسنل چیزوں کی ذمہ داری جو ہے نا وہ دوسروں کو بالکل بھی نہیں دینی۔ انہیں کسی اور کے سپرد نہ کریں تاکہ بعد میں آپ کسی پریشانی میں نہ پڑے اور نہ ہی آپ کی وجہ سے کوئی اور پریشان ہو۔ خاص طور پر سونے کے زیورات جو ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بہت ہوشیار رہنا پڑتا ہے۔ جب آپ ان چیزوں سے فارغ ہو جائیں تو سب سے پہلے اپنے بال سیٹ کر لیں تاکہ اگر کوئی اچانک کمرے میں آ جائے نا تو آپ کے بال بکھرے ہوئے نہ ہوں، بال لازمی بندھے ہوئے ہونے چاہیے۔ پھر آپ نے اپنی ڈریسنگ کرنی ہے۔ لباس کیسا ہونا چاہیے؟ نہ بہت سادہ ہو اور نہ بہت زیادہ بھاری ہو، ایسی فارمل سا ہو جو کہ رسمی فارمل لباس سے تھوڑا سا مہنگا ہو، اس پر تھوڑی سی نفیس کڑھائی ہو، تھوڑا سا سٹون ورک ہو، ایسا ہونا چاہیے۔ پہلے دن کے لیے یونیک رنگ منتخب کریں، جیسے پاؤڈر بلو ہو گیا، پاؤڈر پنک ہو گیا، پیسٹل گرین ہو گیا، منٹ فروزی ہو گیا۔ اگر آپ روایتی پہننا چاہتی تو سرخ اور سنہری تو یہ تو عام چلتا ہی ہے۔ اس کے علاوہ زرد، نارنجی اور سبز کا امتزاج بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں
لباس اتنا بھاری نہ ہو کہ آپ اپنی عمر سے ہی بڑی نظر آنے شروع ہو جائیں۔ ایکسٹرا ہیوی جولری جو ہے نا ہرگز نہ پہنیں۔ اب آتی ہے باری آنکھوں کی دیکھ بھال کی۔ آنکھیں کیونکہ نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے نا بہت زیادہ تھکن کا شکار ہو جاتی ہیں آنکھیں، چہرہ بھی آپ کا تھکا تھکا لگنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک آئی کریم جو ہے نا وہ ضرور اپنے پاس رکھیں اور لازمی اس کو لگانا بھی ہے۔ تو ایک ٹرک بھی ہے کہ استعمال شدہ ٹی بیگ جو ہے نا فریز کر کے 10-15 منٹ کے لیے آنکھوں کے نیچے رکھ لیں، پھر لائٹ میک اپ کریں۔ بی بی کریم، لپسٹک، ہلکا آئی شیڈو، بلش، اگر بلش نہ بھی ہو تو لپسٹک کو ہی بلش کے طور پر استعمال کر لیں۔ یہ لڑکیاں بڑی سمجھدار ہوتی ہیں آج کل کی، تو ان کو تو ہر چیز پتہ ہے، ہر چیز کرنا آتی ہے۔ پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا لڑکیوں کو بالکل بھی میک اپ نہیں کرنا آتا تھا، چیزیں ان کے پاس بہت زیادہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، جس سے اگر لپسٹک ایک ہی لپسٹک ہوتی تھی تو لپسٹک بھی لگائی جاتی تھی، بلش بھی اسی سے، آئی شیڈو بھی، ساری چیزیں ایک لپسٹک سے ہی ہم لوگ کر لیتے تھے۔ پہلے کے زمانہ ایسا تھا۔ اب تو زمانہ بدل گیا ہے، تو چیزیں بھی ساتھ ساتھ بدلتی ہیں، یہ نہیں کہ زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں بہت زیادہ آئی ہیں، اسی لیے اگر نہ ہو تو ویسے تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پاس نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، زیورات بھی معمولی نوعیت کے ہوں، بالکل لائٹ سا کوئی زیورات جو ہے نا وہ پہن لیں، لائٹ سا پینڈنٹ پہن لیں، چھوٹے چھوٹے ایئر رنگ اور 1-2 ہلکی پھلکی جو ہے نا انگوٹھیاں پہن لیں۔ بہت ہیوی جو ہے نا وہ آپ کی عمر بھی اس سے بڑی لگتی ہے۔ ہیئر سٹائل میں بال کھلے چھوڑ کر خوبصورت کلپ لگائیں۔ اگر کھلے بالوں میں آپ آرام محسوس نہیں کرتی تو لوز سی چوٹی بنا لیں، بن ہرگز نہ بنائیں۔ اب آتے ہیں دوپٹے کے سٹائلنگ پہ، کیونکہ شادی والا گھر ہے، باہر غیر محرم لوگ بھی ہو سکتے ہیں، تو دوپٹہ سر پر لیں۔ اگر آپ حجاب کرتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، دوپٹہ نہ زیادہ ڈھیلا ہو نہ بالکل چپکا ہوا ہو۔ اب ایک نہایت اہم بات، اس وقت دلہن بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوتی ہے، دماغ میں بہت سی باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ پرسکون رہیں۔ گہرے سانس لیں، ڈیپ بریتھنگ کریں۔ اگر پھر بھی پریشانی کم نہ ہو تو شوہر سے بات کریں اور اپنی کیفیت کو شیئر کریں۔ یاد رکھیے، اللہ پاک نے میاں بیوی کا رشتہ ایسا بنایا ہے کہ انسان ہر طرف سے ٹوٹ کر آخرکار اپنے ساتھی میں ہی سکون پاتا ہے۔ لہٰذا اپنی نئی زندگی کے پہلے دن سے ہی اس چیز کو اپنی سوچ کا حصہ بنا لیں، پھر اپنے شوہر کو اجازت دیں کہ وہ دروازہ کھولیں، تاکہ آپ کو کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے صبح جب آپ اٹھتے ہو تو۔ اب آتے ہیں مہمانوں سے ملنے کا انداز، نہ زیادہ شرمیلی بنیں نہ حد سے زیادہ پر اعتماد، بس سادہ، خوش اخلاق اور پر اعتماد چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ رکھیں، اور بڑے موجود ہوں تو احتراماً کھانے پینے کا پوچھ لیں، چائے پانی۔ ویسے تو اتنا زیادہ پہلے دن ہم دوسرے کے گھر میں، چاہے ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہو، تو اتنا زیادہ ہم فری نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ احتراماً پوچھ لیتے ہیں تو بہت اچھا تاثر جاتا ہے۔ نہ بہت گھلیں نہ بالکل الگ تھلگ رہیں، بڑوں سے دعائیں، بیٹھنے کا انداز ہلکا ہو، ٹانگیں ساتھ جوڑ کے، ہاتھ گود میں، سر اٹھا کر، چہرے پر نرم مسکراہٹ اور شخصیت سے اعتماد جھلک رہا ہو۔ یاد رکھیں، زیادہ اکڑ کے نہیں بیٹھنا، نہ بالکل ہی جھک کر ایسے جیسے کوئی گناہ کر لیا ہو، ٹانگیں بالکل کراس نہ کریں۔ بات کرتے وقت مختصر اور شائستہ انداز اپنائیں، بات کو لمبا نہ کریں، کیونکہ آپ کو سامنے والے کی نیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بات بری لگے تو اسے برداشت کریں، کسی کو محسوس نہ ہونے دیں آپ کو برا لگا ہے۔ یہ غلطی نہ کریں، کیونکہ 100 میں سے 90 لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، انہیں کسی کی بات بری لگتی ہے، لیکن اس وقت رد عمل نہ دینا آپ کے حق میں بہت بہتر رہے گا۔ اگر کوئی شخص رات کے متعلق بات کرے تو بڑے شائستہ انداز میں بات کو ٹال دیں۔ آخر میں سب سے اہم بات، شوہر بیوی کو سب کے سامنے محبت کا اظہار بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت برا لگتا ہے اور اس پر لوگ باتیں بناتے ہیں۔ اپنے تعلق کو اپنے کمرے تک محدود رکھیں، حدود کا تعین کریں اور انہی میں رہیں۔
یہی خوبصورتی ہے، اس میں زیادہ خوبصورت۔ اور لیکن آج کل کی لڑکیاں اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پبلک ڈسپلے آف افیکشن، انہیں کول بنا۔ شادی کے پہلے دن دلہنوں کے خاص اضافی مشورے: چہرے پر مسکراہٹ رکھیں مگر خاموشی کو وقار میں بدلیں۔ زیادہ بولنے سے اجتناب کریں، کم بولنے میں بھی حسن ہوتا ہے۔ کسی کی بات کا دل پر نہ لیں، کسی کی بات کو دل پر نہ لیں۔ یاد رکھیں ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات خاموشی سب سے خوبصورت رد عمل ہوتا ہے۔ اپنے شوہر کو اپنا سب سے قریبی دوست سمجھیں، دل کی بات فوراً شیئر کریں تاکہ غلط فہمیاں جنم نہ لیں۔ کمرے کی صفائی، صاف ستھری حالت ہی آپ کی شخصیت کا عکس ہے۔ خود کو ترتیب میں رکھیں تاکہ ہر وقت اچھی اور باوقار نظر آئے۔ ہر کام میں نیت کی صفائی رکھیں، اگر نیت اچھی تو سسرال کی سختیاں بھی نرم پڑنے لگیں گی اور لوگوں کے دل کو خود بخود جوڑنے لگیں گے۔ اور آج کی میری ویڈیو یہیں تک ہے، نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔